الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومولانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے اخبار مل کے سرکار کی بارگاہ میں حضور السلام پیش کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. حضرات عظیم محتشم، اللہ رب العزت، اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ ولا الہ غیرہ دی حمد و ثنا. پیارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسبرہ کے اندر ہدیہ درود اسلام پیش کرنے تو بعد اج کا ساڈا موضوع نماز کے فضائل بڑی دفعہ بیان ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ وضو سجود سب کے وکرے وکرے فضائل بیان کیتے کی والا. آج کا موضوع یہ ہے کہ جڑا بندہ اللہ کا حکم سمجھ کے نماز نہ پڑھے، تارک نماز ہے، اس تارک نماز کی نحوست کتنی ہے، اس کے واسطے کی عذاب اللہ نے تیار کر رکھے.
اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی، صحت و تندرستی دیتی، اللہ نے رہنے واسطے مکان عطا کیتے، گرمی تو بچنے واسطے پنکھے، اے سی، ایئر کولر، سردی تو بچنے واسطے ہیٹر، گیس، ہزار نعمت رب نے عطا فرمائی۔ اس ساری کائنات، اس کائنات کا ذرہ ذرہ رب نے تیرے میرے واسطے بنایا، اور تیری میری تخلیق کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے رب نے سارا تیرے واسطے بنایا، لیکن تینوں رب نے اپنے واسطے بنایا کہ تو رب کی عبادت کر، رب کو یاد کر۔ اللہ کے گھروں صدا آ جائے حی علی الصلاۃ کہ آؤ نماز کی طرف، تو ہم دوڑ کے رب کے گھر بن جا، ہم اللہ کے حضور سر کا سجود ہو۔ لیکن ہویا کہ جو سب کچھ رب نے سارے واسطے بنایا اسی اس کو فائدہ دیتا ہے، لیکن رب کو یاد نہیں کرتا، رب کو منی ہے لیکن رب کی کدی نہیں منی۔ یہ تو مننے کہ سارا رب ہے، لیکن یہ نہیں منتے کہ رب آخدا کی ہے، رب حکم کی دیتا ہے۔ جڑے اللہ کی مننے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز مومن کی معیار ہے، نماز میری اکھاں کی ٹھنڈک ہے۔ ہزارہ فوائد اللہ کے رسول نے بیان کیتے، لیکن وہ جڑے پھر بھی رب کے گھر حاضر نہ ہو، پھر بھی نماز واسطے قائم نہ نکلے، رب فرماتا ہے فخالف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ 16واں سپارہ سورہ مریم آیت نمبر 59، کوئی بندہ ترجمہ چیک کر، 16واں سپارہ سورہ مریم آیت 59، رب فرماتا ہے فخالف من بعدهم، اونا تو بعد خلف اضاعوا الصلاۃ، ایسے ناخلف آ گئے، ایسے بدبخت آ گئے، ایسے سیاہ بخت آئے، اضاعوا الصلاۃ جنہیں اپنی نمازاں ضائع کر دیں۔ وہ فرما بردار کہڑے سن؟ رسول اللہ کے غلام صحابہ کرام علیہ رضوان۔ اللہ فرماتا ہے جب میرے محبوب کی جماعت دنیا تو چلی گئی نا، پھر ایسے بدبخت، ایسے ناخلف دنیا میں آئے، اضاعوا الصلاۃ جڑے نماز دے تارک نے، جنہاں نمازاں چھڑ دیتیاں، کرتے کی نہیں؟ فرمایا واتبعوا الشہوات، وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے، اور رب دی نہیں منتے، وہ شیطان کے پیروکار نہیں، وہ اللہ دی نہیں منتے، وہ اپنے نفس دی منتے ہیں، اپنی مرضیاں کرتے ہیں۔ یا اللہ نے انجام کی فرمایا فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ غی کے جنگل میں داخل کیتے جائیں گے۔ غی کی غی فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام غی رکھا گیا، اور وہ وادی صرف بے نمازیاں واسطے ہے۔ جتنے تارک نماز نے سارے اس غی کی وادی میں چھٹے جانے، اور بے نمازی اللہ اس سے اتنا ناراض ہوتا ہے، اتنا ناراض ہوتا ہے، 5 عذاب نے جڑے دنیا کے اندر زندگی میں اس کو دیتے جاتے ہیں، 3 عذاب نے جڑے موت کے وقت اس کو دیتے جاتے ہیں، کچھ عذاب نے جڑے قبر میں دیتے جاتے ہیں، کچھ عذاب ایسے نے جڑے حشر کے محشر میں دیتے جاتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر بھی ذلت رسوائی ہے، قبر کے اندر بھی ذلت و رسوائی ہے، میدان حشر کے اندر بھی ذلت و رسوائی ہے۔ دنیا کے اندر جڑے ذلت و رسوائی یا عذاب نے فرمایا، پہلا عذاب یہ ہے کہ اس کی عمر جو برکت اٹھا لی جاتی،
اس کی عمر میں برکت ختم کر دیتی جاتی. دوسرا عذاب اس کی چہرے کی نورانیت کھو لی جاتی. فرمایا بے نمازی کے چہرے تے نور نہیں ہوئے گا. نور تو مراد نہیں ہوتا بھی رنگ سفید چٹا ہوئے یا رنگ سرخ ہوئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. بے شک رنگ گندمی، بے شک رنگ کالا ہے، لیکن اللہ نے والوں اس چہرے میں اس رنگت میں نور پیدا کر دیتا جاتا ہے جڑا نمازی ہوئے گا. اور بے نمازی بے شک رنگ چٹا سفید ہوئے گا، سیب کی طرح سرخ ہوئے گا، لیکن فرمایا اس کے چہرے میں جو نورانیت کھو لی جائے گی، نور باقی نہ رہے. اور تیسری جڑی اس کو مصیبت یا عذاب ہوتا ہے دنیا کے اندر ہوئے ہے اس کی کوئی بھی عبادت مقبول نہیں ہوتی. اگر بے نمازی ہے، تارک نماز ہے، جیڑی بھی عبادت کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی. اور چوتھا عذاب جڑا دنیا کے اندر دیتا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی دعا وہ واسطے قبول نہیں ہوتی. اس کی دعا میں جو اثر اٹھا لیا جاتا ہے. اور پنجواں عذاب جڑا دنیا کے اندر بے نمازی کو دیتا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا نیک بندہ وہ اپنی دعا کے واسطے قابل قبول نہیں، لیکن دنیا کا دوسرا نیک بندہ بھی وہ واسطے دعا کرے گا، اللہ اس دعا کو قبول نہ کرے گا. اس بے نمازی کے حق میں نمازی کی دعا بھی مقبول نہ ہوئے. اور مرن لگیاں جڑے عذاب دیتے جاتے ہیں، فرمایا پہلا عذاب یہ ہے کہ جدو مرے گا موت ذلت دی آئے گی. عزت کی موت اللہ نصیب نہ کرے گا، ذلت کی موت دیتی جائے گی. دوسرا فرمایا جب اس کو موت آئی نا بھوکھا مرے گا، اتنی بھوک لگے گی جڑی بے حساب ہے. اور تیسرا فرمایا جب تو مرے گا شدت کی پیاس لگے گی، اتنا پیاسا ہوئے گا اگر سمندر بھی پیا دیتا جائے تو دی پیاس نہیں بجھے. اور قبر کے اندر جڑے عذاب نے فرمایا اس کی قبر اتنی تنگ کر دیتی جائے گی، قبر اتنی سکڑ جائے گی وہ سڑیاں پسلیاں کھبیاں پسلیاں بچوں نکل جان گی، کھبے پاسے دیا پسلیاں سجے پاسے بچوں نکل جان گی. اللہ وہ قبر کو اگ کا کڑا بنا دے گا اور اس کی قبر کے اندر سانپ اور بچھو پیدا کر دیتے جان گے. صاحب نزل المجالس علامہ عبدالرحمن سنجوری فرماتے ہیں کہ جدو مرنے والا مرے گا اور ہویا بے نمازی، اس کی قبر کے اندر اللہ سانپ بچھو پیدا کرے گا. ایک سانپ ایسا ہوئے گا کہ وہ استحاق جنہیں بہت بڑا سانپ. آپ فرماتے ہیں اس کا نام بھی شجاع اقرع. وہ جڑا سانپ بے نمازی دی قبر میں پیدا ہوئے گا اس کا نام بھی شجاع اقرع. اللہ اس کو زبان عطا کرے گا. وہ مرنے والا اس زبان میں بولتا ہے، وہ سب اس زبان میں اس کے نام گلا کرے. فرمایا وہ سب اس کو مخاطب کر کے آخر کہ اے بے نمازی تیری سزا واسطے منو رب نے مقرر فرمایا اور میرے رب نے میری ڈیوٹی یہ لائی ہے جی تو صبح کی نماز چھڑتا سا، میرے رب نے حکم دیتا ہے فجر تو لے کے زور تک تم دستا رہنا. زور کی نماز چھڑنے کے جرم میں زور تو لے کے اثر تک، اثر کی نماز چھڑنے کے جرم میں اثر تو لے کے مغرب تک، مغرب کی نماز تو لے کے عشاء تک، پھر عشاء تو لے کے فجر تک میرے رب نے ڈیوٹی لا دی ہے کہ میں تم دستا رہا. دنیا کا ساتھ اگر انسان دس رہے یہ درد تکلیف برداشت نہیں ہوتی. جڑا قبر کے اندر بے قادر کریم سب پیدا کرے گا فرمایا اس نے ناخن لوہے دے ہوتے، اس کا ڈنگ اتنا سخت ہوئے گا، اس کی طاقت اتنی ہوئے گی کہ جس بندے کو اس نے ایک بار ڈنگ ماریا. علامہ عبدالرحمن سفری فرماتے ہیں ایک ڈنگ کی وجہ سے وہ بندہ 70 گز زمین میں درس آئے گا. اتنا سخت کی سطح سخت مسلط ہوئے گا. اور فرماتے ہیں اس کی قبر تو ہے کہ
حشر کے دن تک کی عذاب اس کو ملتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے نمازی اتنی نحوست والا ہے، اتنا بدبخت ہے کہ جب وہ فوت ہوتا ہے اس کو غسل کیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ فرمایا جب اس کو ہے کہ لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، مثلاً ایک قبرستان تو گزر کے دوسرے میں جانا ہے یا دوسرے کو گزر کے طریقے میں جانا ہے، فرمایا جس قبرستان کو اس کا جنازہ گزرتا ہے بے نمازی کا، جس خطہ زمین کو اس کا جنازہ اٹھا کے لوگ جاتے ہیں، وہ خطہ زمین کو قبرستان اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ یا اللہ اس میں میرے تو دور رہ جاؤ، اے باری اللہ اس میں زمین میں نہ دفن ہوتے، یہ اتنا بدبخت ہے، اتنا ظالم ہے کہ اس کے ہور رہ جاؤ۔ سوال ہے کہ اس کو زمین کیوں گناہ ملی؟ فرمایا اس واسطے کہ وہ بے نمازی تارک نماز اتنا بدبخت ہے، اتنا نحوست زدہ ہے کہ زمین بھی ڈرتی اگر ایک میرے میں دفن ہو گیا میری وجہ تو میرے دل عذاب آ جائے، اتنا بدبخت ہے۔ اور محمد اسماعیل ربانی شہباز ضلع مکانی اور سسکرانی پیر عبد القادر جیلانی کو تو کسی نے سوال کیا حضور فرماؤ ایک روٹی پکائیے، اور روٹی پکی میں اگر کوئی کتا منہ مارے تو حضور فرماؤ اس روٹی کا کی کریے؟ آپ نے جواب فرمایا انسان واسطے روٹی حلال نہیں، وہ روٹی جس کو کسی کتے منہ مار لیا وہ روٹی جانور واسطے جانور واسطے جائے۔ اگلی وجہ جو غوثہ فرمانے نے فرمایا وہ روٹی جس کو کتا منہ مارے انسان نہ کھائے جانور کو مار سکے، لیکن وہ روٹی جس کو بے نمازی ہاتھ ڈال ہے، فرمایا نہ کہ وہ انسان واسطے حلال ہے نہ وہ جانور واسطے جائز ہے، کہ بے نمازی اتنا نحوست زدہ ہے، اتنا بدبخت ہے، فرمایا وہ ہاتھ لگی روٹی جانور بھی نہ ہو۔ غور سے کہ ساڑھے طرح میں کتنے بے نمازی ہیں، ساڑھیاں بیویاں، ساڑھیاں بہناں، ساڑھیاں ماں، ساڑھی اولاداں کتنیاں نمازی پابند ہیں۔ یا فرماتے ہیں جس روٹی کو بے نمازی آتا ہے اور جانور بھی نہ کھائے اتنی عمدہ بات ہو جاتی ہے۔ حضرات سے محتشم آج دنیا کے اندر سارے کو ہزار بہانے ہیں نماز نہ پڑھنے کے۔ اگر کسی اللہ پاک کو ادا کرے اس نے کوئی بہانہ نہیں، میرے کوئی ذمہ داری ہے، بادشاہ ہے، وزارت ہے، صدارت ہے، کہ میں کم اتنے بھی معاملات اتنے میرے کو ٹائم نہیں لگتا نماز پڑھنے۔ دکاندار ہے بہانہ نہیں، میرے کو گاہ کرے بچے واسطے روزی کمانی ہے، ٹائم نہیں نماز پڑھنے۔ بیمار کو بہانہ میں بیمار ہوں کہ بیماری میں میرے کو حلم نہیں ہوتا، اٹھا نہیں ہوتا کہ میرے کو اجازت ہے کہ میں نماز نہ پڑھاؤں، نماز کو اجازت ہے دے۔ عورت نماز نہیں پڑھتی کہ میں خامد کی خدمت میں چلے رات ہو وہی تابع دار ہوں، میرے کو ٹائم نہیں نماز پڑھاؤں۔ تفسیر و بیان کے اندر تفسیر و بیان کے اندر نا صاحب تفسیر و بیان فرماتے ہیں حشر والے دن یہی بہانے لوگ اللہ کی بارگاہ کی طرح ہیں، جس طرح دنیا میں ایسی بہانے کرنی ہیں۔ اگر کسی طرح کی نماز پڑھتے وقت ہے کہ میرے کو ٹائم نہیں، دکان ہے، بچے کی روزی کمانا ٹائم نہیں پڑتا، کام تو لیٹ ہونا ٹائم نہیں ہوتا، فرمایا قیامت والے دن بھی اللہ کی بارگاہ میں جو جان دے رہا پوچھے گا نماز کیوں نہیں سو پڑھ دے؟ ہر بندہ اپنا اپنا بہانہ پیش کرے گا، ہر بندہ اپنا اپنا عذر پیش کرے گا، لیکن حشر والے دن کوئی بہانہ قابل قبول نہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا بے نمازی، رب فرمائے گا ہاں بھی تم نماز کیوں نہیں سکتا؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ من تو سلطنت ادا کی تھی، من تو حکومت بادشاہ دیتی، تو میں رعایا کے کام میں اتنا مصروف رہا، اتنے روز کے فیصلے ہوتے سن، اتنے روز کے کم ہوتے سن کہ یا اللہ میرے کو ٹائم نہیں بڑھیا کہ میں نماز پڑھوں۔ اللہ باقی شان فرمایا اللہ میرا میرے فرشتے جاؤ میرے بندے داؤد اور میرے بندے سلیمان علیہ السلام کو بلا کے لے آؤ۔ ہم فرشتے سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہے کہ اللہ کی بات کرتے ہیں
رب فرمائے گا اے دس تیری حکومت بڑی سی یا میرے بندے سلیمان کی حکومت بڑی؟ کیا تیرے کم زیادہ ساری ہے میرے بندے سلیمان کو کم زیادہ ساری؟ سلیمان علیہ السلام نے کہ جب اللہ نے زمین پورے ہوئے زمین کی بادشاہ عطا کی تھی، اس ہوئے زمین کا ذرہ ذرہ آپ کی بادشاہ پہ شامل لیا۔ آج کہتا ہے یا اللہ میری حکومت بڑی چھوٹی ہے، تیرے بندے سلیمان کی حکومت میرے تو کئی گنا زیادہ ہے۔ رب فرمائے گا تیری چھوٹی سلطنت، چھوٹی حکومت، چھوٹی بادشاہ کی وجہ سے نماز نہ پڑھی، میرا بندہ سلیمان ساری ہوئی زمین کا بادشاہ کہ ساری زندگی ایک نماز نہیں پڑھی، ایک لمحے بھی میری یاد کو غافل نہ رہا۔ رب فرمائے گا جھوٹا ہے، فرشتے پکڑو جہنم سے، فرشتے اس کو پکڑ دیں، گھسیٹ کے جہنم میں اندر سوٹ دیا جائے۔ دوسرا بندہ اللہ کے بارے میں پیش ہوئے تھا، رب فرمائے گا ہاں بھی تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ سارے تفسیر اور بیان فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جواب دیتا کہ یا اللہ میں بیمار سے بڑا بیمار رہا، بیماری میں میں حل جو بھی نہیں سکھ سکتا، یا اللہ اس بیماری کی وجہ تو میں نماز نہ پڑھ سکیا۔ آج سارے بیماروں کو سب تو بڑا بات ہے میں بیمار ہوں، جب قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ ضرور ہے کہ یا اللہ میں بیمار سا۔ رب فرمایا ہے میرے فرشتے ہو، میرے بندے ایوب علیہ السلام نے بلا کر سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ رب فرمائے گا اے دس تیری بیماری بڑی ہے یا میرے بندے ایوب کی بیماری بڑی ہے؟ اللہ فرمائے گا میرا بندہ ایوب تے اتنا بیمار ہویا کہ جسم کے اندر کیڑے پہ گئے، جسم کا کوئی حصہ کیڑا تو نہ بچیا، وہ باوجود میرا بندہ ایوب ایک لمحے بھی میرے تو غافل نہ رہا، میرے بندے نے کوئی نماز نہیں چھڑی، اتنی سخت بیماری پھر بھی نماز کا پابند، تھوڑی جی بیماری تھی تو نماز چھڑ بیٹھا۔ رب فرمایا تھا یہ بھی جھوٹ بولتا ہے میرے فرشتے ہو، اس کو بھی پکڑو جہنم سن دو۔ تیسرا بندہ اللہ کے بارگاہ میں حاضر بیٹھا، صاحب بیان فرماتے ہیں اللہ فرمایا تھا ہاں تو کیوں نماز پڑھی؟ وہ اللہ کے بارگاہ میں اسے پیش کرتا ہے یا اللہ میری اولاد زیادہ سی، چونکہ میں مالی سطح سے کمزور سا، اتنا مال نہیں سی، میں دن رات اپنے بچیاں کی کمائی واسطے لگا رہا، یہ ذمہ داری تو میرے تے پائی، میں اپنے بچیاں کے رزق واسطے روٹی واسطے دن رات صرف کر دی۔ رب فرمائے گا اے میرے فرشتے ہو، میرے بندے یعقوب علیہ السلام ان فرشتے سیکھنا یعقوب علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دے۔ رب فرمائے گا یہ دس تیری اولاد زیادہ رہی ہے میرے بندے یعقوب کی اولاد زیادہ ہے؟ تو اولاد کا زیادہ غم کیتا یا میرے بندے یعقوب اولاد کا زیادہ غم رہا؟ تو اولاد کی یاد میں روندا رہا یا میرا بندہ یعقوب روندا رہا؟ رب فرمائے گا میرا بندہ یعقوب کی روح ہے کہ جڑا اپنے یوسف کی غم وچ سال ہر سال روندے رہے، اتنا روئے کہ اکھاں دی بیائی چلی گئی، نبینے ہو گئے، اتنا غم کیتا کمر توری ہو گئی، پھر بھی میرا بندہ یعقوب نماز نہیں چھڈ گیا، پھر بھی میرا بندہ یعقوب نماز کا پابند ہے، میرے تو غافل نہیں، میں تو بھولیا نہیں، تینوں دو چار اولاداں دیتی ہیں، پانچ چھ دیتی ہیں، تو نماز کا تارک ہو گیا۔ رب فرمایا نہیں بھی جھوٹا ہے، تو پکڑو جہنم سے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا ایک عورت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی تھی، جب فرمایا ہاں تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ عرض کر دیا ہمارے اللہ میرا خامن بڑا سخت ہے، بڑا غصے والا ہے کہ میں دن رات اپنے خامن کی رضا واسطے لگی رہی ہوں، دن رات کوشش کی تھی کہ میرا خامن میرے تے راضی رہے، دیانت سخت بڑھائے، ڈانڈا بڑھائے۔ رب فرمایا ہے میرے فرشتے ہو، میری بندی آسیہ بتاؤ۔ آسیہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پیش کیتا جائے گا۔ رب فرمائے گا اے دس تیرا بندہ زیادہ سخت آیا یا یہ بندہ فرعون زیادہ سخت آیا؟ فرعون اتنا سخت آیا کہ روایت ملتا ہے کہ اس نے ایک دفعہ لٹا کے نا سیدہ آسیہ دو ہاتھوں کے دو پیروں کے کل ٹھوک دیتے، ہاتھ بھی نہ ہلا سکے، پیر بھی نہ ہلا سکے، چھاتی مبار کر کے چکی کا پوڑ رکھ دیتا کہ اللہ کا ہون کی رات کو چھڑ کے فرمایا رب نہیں ہے،
میرا وجود تیرے قبضے میں جسم کی بوٹی بوٹی کر دے، لیکن دل میں جو رب کی یاد نہیں نکلتی۔ اسی حالت میں نا موسیٰ علیہ السلام صاحب کہیں تو گزرے، سیدہ آسیہ پوچھ لیا ہے کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، یہ رسول میرا رب میرے تے راضی ہے؟ آپ فرمانا ہے کہ اے آسیہ مجھے پوچھ لی نا رب راضی ہے کہ نہیں؟ تیرا رب فرشتے کے سامنے فخر پیا کرتا ہے۔ اللہ فرشتے سے فرماتا ہے دیکھو میری بندی آسیہ کتنی مصیبت بچے، کتنی تکلیف بچے، پھر بھی آخری ہے کہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، میرا رب اللہ فرعون نہیں۔ رب فرمایا اے ناصر کیا تیرا خامد زیادہ ظالم آیا یا آسیہ کا؟ آج کل یہ بارے یا آسیہ کا خامد بڑا ظالم آیا۔ رب فرمایا یہ بھی جھوٹی، اس کو بھی پکڑو جہنم کے تصور دے۔ دوستو قیامت والے دن کوئی ہیلا کوئی بہانہ کام نہیں کرے۔ یہ ہیلے یہ بہانے دنیا واسطے نہیں، دنیا دار میں صرف فریب دے لینے ہیں، دنیا دار نہ داد پدا لگی ہے، دھوکھا کر لگی ہے۔ قیامت والے دن یہ زبان کی زبان نہیں ہے، زبان میرے ساتھ چھٹ جائے گی۔ جس زبان نے جو بہانے تراشنے جھوٹ کر لینا فراڈ کرنا، اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، قیامت والے دن تیری زبان کی مہر لا دیتی جائے گی، تیرے اعضاء اللہ کی بارگاہ وچ کلام کرن دے، یہ دسن دے کہ کتی کرتا رہی، زبان دسن دی کتنا جھوٹ بولے، ہاتھ دسن دے کتنے گناہ کر کیتے نہیں، پیر دسن دے کتنے گناہ پیر نال کیتے نہیں، اکھاں دسن دیاں کتنی بد نگاہی اکھاں نال کیتی، دل دس جا کہ یا اللہ تیرے علاوہ بھی میرے وچ کوئی بسائی رکھے سے، ہر ایک شے تیرے خلاف گواہی دے۔ بہتر یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ان اعضاء کو اپنے حق میں کر لے، یہ گواہی اپنے حق میں کر لے تاکہ قیامت والے دن تیری مخالفت نہ ہوئے۔ حضرات عزیز محتشم، بے نمازی اتنی بڑیاں نہ ہستانے، بے نمازی واسطے بڑے عذاب نے۔ حشر والے دن بے نمازی نہ فرمایا اس کا حساب بڑا سخت رہ جائے۔ حشر والے دن اس واسطے ذلت اور رسوائی مسلط کر دیتی جائے گی، رب کی ناراضگی یہ واسطے مقرر ہو جائے گی۔ اس دن اللہ حساب بڑا سخت لگے گا بے نمازی کو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا التجا کے علاوہ ہم اور تمام سارے پکا سچا اور سچا نمازی بنائیں، مار کے تو معصوم سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم۔